حیرت کی بات یہ ہے جو گناہگار نہیں تھے، جو مجرم نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور یہاں حال یہ ہے جو کبھی اٹھ کر کے مسجد بھی نہیں جاتے، ان کو یہ غرور اور گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ جن کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں تو 3 دن تک کے غسل نہیں کرتے، ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، جو غسل جنابت کے حوالے سے اتنے غافل ہیں کہ 3-4 دن ناپاک پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے بھی جو وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے، زمین کی رگیں ہوتی ہے، زمین کی شریانیں ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں، اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں، زمین کی رگیں، زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی کسی زمین کے خطے پر، جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے، پاپ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ نس پکڑ کر، وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر نوب تال میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں۔ ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا۔ لیکن اللہ اکبر، پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا، حضرت عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہو۔ خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے
اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے اس وقت زلزلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی اگر وقت رہا تو. جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے, خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے, پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے, خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے, میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا, شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے, صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی, سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا. اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں. ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا, کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا, کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی, کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی. یاد رکھنا, دین کو رسومات بنانے والوں, یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی. میرے نبی نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین. نعرہ تکبیر. آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے, آخرت متقیوں کے لیے ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, نیک عمل کرے, اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے, اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا. خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے, اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں, ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں, ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں. اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں. میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے. اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچیں کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں, ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے, لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں, آپریٹ نہ کریں, آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم منبر پہ نہ بولے تو کہاں بولے؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے. فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے. ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی, زلزلے آئے گی, عورتیں ننگی نہ ہو رہی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا, اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا. تو یہ بھی تو ننگے پن کی, کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں. ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں. مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے, ہم دین کے پابند ہیں. لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں, اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے. سبحان اللہ. ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی, اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی.